نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں یوٹیوب کے توسط سے اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے اسلامی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی بیٹھک میں اسلامی سال کے 12ویں مہینے کی ابتدائی 10 دنوں اور 10 راتوں کی فضیلت سے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، ذوالحجہ کے یہ 10 دن اور 10 راتیں بہت ہی قیمتی ہیں۔ یہ لوٹ سیل کے ایام اور راتیں ہیں۔ ہر سال یہ مہینہ تشریف لاتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ یہ 10 دن مہمان بن کر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 10 شب و روز کی فضیلتوں کو حاصل کرنے اور ان میں عبادتیں کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں اور دن جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں اللہ رب العالمین کو، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، فضیلت تو آپ نے سن لی۔ ان 10 ایام کو ایام معلومات بھی کہتے ہیں۔ ان کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ جن ایام کی، جن چیزوں کی اللہ قسم اٹھاتا ہے تو یہ قسم ان ایام کی فضیلت، رفعت، عظمت، شان اور علو مرتبت کی دلیل ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں ان ایام اور ان ایام کی راتوں میں خوب عبادت کر کے تسبیح، تحلیل، تمجید، تکبیر، تسبیح، دعا، تلاوت، صدقات، خیرات اور سنن نوافل اور تہجد پڑھ کے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں ان ساعتوں کو، ان ایام کو، ان لیالی کو، ان راتوں کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ لوٹ سیل کے ایام ہیں، یہ آ کر چلے جاتے ہیں، سال کے بعد آئیں گے۔ لہذا یہ دن عبادت، ریاضت اور اللہ کے ذکر سے خالی چلے نہ جائیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان ایام میں یکم سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزے رکھنے کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ روزے کوئی رکھ سکے تو بہت خوب، ورنہ کم از کم یوم عرفہ جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا یہ باعث فضیلت ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔
ایک روزہ رکھنے سے نبی پاک نے فرمایا ہے 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا ضامن ہے۔ تو کام تھوڑا ہے اور اجر زیادہ ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ان 10 ایام کی فضیلت کو، ان میں موجود اجر و ثواب کو، اللہ کی رضا کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کریں اور اللہ کو راضی کریں، اور اپنے نامہ اعمال کو خوب نیکیوں سے بھر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو، اور قیامت میں ہمارے اعمال جب تلیں تو پھر ہمارے اعمال کی ترازو اور پلڑا باری ہو، نیکیوں کا جانب باری ہو، ہمارے گناہ ہلکے ہوں اور نیکیاں باری ہوں، تاکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور نجات اور جنت ہمیں حاصل ہو جائے۔ میرے بزرگوں، ان ایام کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اور جتنی محنت ہو سکتی ہے محنت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایام کی فضیلتوں کو لوٹنے کی، ان میں نیکیاں کرنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اور ہماری نیکیوں کو، نیک اعمال کو، روزوں کو، تسبیحات کو، تمجیدات کو، تسبیحات کو، تکبیرات کو، تحلیلات کو، اور دعا، تسبیح اور تلاوتوں کو، ذکر اذکار کو اللہ تبارک و تعالی اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے ان بیانات کو غور سے سنیے اور آپ سبسکرائب بھی کیجئے میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو، تاکہ یہ سلسلہ دعوت، یہ سلسلہ اشاعت دین جاری رہے اور آپ کا حصہ اس میں ڈلتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔